بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ تو بات کر لیتے ہیں ایک انتہائی اہم ایشو کے حوالے سے، وہ ہے پاسپورٹ کے حوالے سے اور بھی دیگر جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے۔ تو پہلے ذرا مہنگائی کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ایک یہ نیا جس طرح آگے بجٹ بھی آنے والا ہے اور آئی ایم ایف کے پیکج کی بھی بات ہے، اور یہ جو حکومت ہے جس کی جو کوئی لیجٹمیسی نہیں ہے، اس حکومت کے پاس تو کوئی ایسا جواز نہیں ہے، نہ کوئی ان کے اوپر ٹسٹ کرنے کو تیار ہے، نہ ہی کوئی دوست ملک جو ہے جس طرح سے پیچھے ایک اہم وزارت حکومتی سینیٹر جس کو یہ آپ سمجھیں کہ وہ حکومتی بھی ہے، مقتدر حلقوں کا بھی وہ اہم آدمی ہے، تو چائنا کے بہت قریب ہے، وہ بڑی اہم شخصیت ہے، چائنا کی ہر ایکٹیویٹی میں آپ کو وہ نظر آئے گا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس نے بھی کہا ہے کہ کوئی دوست ملک جو ہے وہ آگے آنے کو تیار نہیں ہے، چائنا اور سعودیہ سمیت کوئی دوست ملک ایسا نہیں ہے۔ اب آئی ایم ایف جو ہے وہ بھی اسی صورت میں قرضے دیتا ہے یا اسی صورت میں وہ مزید پیکج دیتا ہے جب دوست ممالک یا جو ڈونی ممالک ہیں یا جو قرض دینے والے ممالک ہیں وہ جب قرض دینے کے لیے آپ کو تیار ہو جاتے ہیں تو پھر ہی وہ بھی اپنی جو رعایت ہیں یا اپنے جو فنڈز ہیں وہ ریلیز کرتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب سب سے اہم معاملہ یہ ہے وہ ہے کہ یہ قرض جو ہے وہ واپس کون کرے گا۔ یہ حکومت جو آئی ہے اس کی تو کوئی لیجٹمیسی نہیں ہے، اس کی تو آپ یہ کہہ لیں کہ ان کے پاس تو قیادت ہی کوئی نہیں ہے، ان کے جتنے وزراء ہوں گے، جتنے جو ہوں گے وہ سب ایک اپنی اپنی جو ہے ان کی مہار ہوگی، ان میں کوئی مرکزیت ہی نہیں ہے۔ تو اس میں تو لیڈرشپ کا اتنا فقدان ہے کہ کوئی کسی کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کھچا تانی ہوتی رہے گی، پاور گیم ہوتی رہے گی، کبھی کمیٹیاں بھی جمعہ 4 دن ہوئے نہیں ہیں اور کبھی ایک کمیٹی بنتی ہے ٹوٹ جاتی ہے، ایک کمیٹی بنتی ہے ٹوٹ جاتی ہے، ایک وزارت ایک کو دیتے ہیں وہ ناراض ہو جاتا ہے، اس کو دیتے ہیں دوسرا ناراض ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال بنی ہوئی ہے جس نے مزید جو غیر یقینی جو انسرٹینٹی ہے اس میں اضافہ کر دیا ہوا ہے، اور مہنگائی کا جو طوفان آنے والا ہے، یعنی اب پیٹرول ڈیزل دیکھ لیں، اس کی قیمت جو اوپر جائے گی، ڈالر کی قیمت اوپر جائے گی، اور امپورٹ ایکسپورٹ کا آپ دیکھیں تو ایل سیز جو ہیں وہ کھل نہیں رہی، اور آپ یہ دیکھیں کہ جو ایک ملک گندم اور اجناس پیدا کرنے والا ہے، اگر اس ملک کو بھی آلو، پیاز اور گندم باہر سے منگانی پڑے تو وہاں پہ کیا اب کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اب گندم کا ریٹ دیکھیں، اب گندم کی فصل تیار ہے، گندم کا ریٹ جو انہوں نے فکس کیا ہے، اور جو کھاد کا ریٹ ہے، اور جو ڈیزل کا ریٹ تھا جب گندم بوئی جا رہی تھی تو اس وقت کیا صورتحال تھی، اور جب اب یہ گندم کا ریٹ فکس کر رہے ہیں تب کیا صورتحال ہے۔ اب اگر ریٹ گندم کا اوپر لے کے جاتے ہیں جو کہ زمیندار برادری کا مطالبہ ہے کہ اس کو 5,000 کریں، اگر وہ ادھر کر دیتے ہیں تو پھر جو ہے وہ جو نارمل اور غریب آدمی ہے وہ تو روٹی کھانے کو بھی ترس جائے گا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے اور یہ جو مینڈیٹ چوری ہے 9 فروری کو جو سب نے مل کر یہ جو ہے وہ ایک عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا ہے، میرا خیال ہے اس کے نتائج جو ہیں وہ سنگین ہوتے جائیں گے، اور یہ پھر بھگتنے تو سب کو پڑیں گے، امیر غریب ہر کسی کو بھگتنے پڑیں گے۔ جو لوٹ مار والے ہیں حالانکہ وہ بچ جائیں گے، جنہوں نے لوٹ مار کرنی ہے، جنہوں نے ایک دوسرے کا گورنمنٹ کا ادھر سے کھا پی کے جنہوں نے گزارا کرنا ہے ان کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن عام آدمی، شریف آدمی جو محنت مزدوری کرنے والا ہے، لوٹ مار نہیں کر سکتا، دھوکہ فراڈ نہیں کر سکتا، اس کے لیے پرابلم ہے۔ تو اب اگر حکومتی اداروں کی بات کریں تو پیچھے پی ٹی آئی کے دور میں الحمدللہ جو ایک پاسپورٹ کا محکمہ تھا یا اوورسیز کے مسائل تھے وہ کافی حد تک جو ہے وہ ان کی میں سٹیبلٹی تھی، وہ آن ٹائم ہو رہے تھے، کوئی اکا دکا دن اگر کوئی چیز لیٹ ہوتی تھی تو اس کی بھی پوچھ پڑتال ہوتی تھی۔ تو ابھی پاسپورٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ ارجنٹ فیس دی جا رہی ہے، لوگ جو اتنے پریشان ہیں بالخصوص اوورسیز یا جنہوں نے پاسپورٹ بنوانے ہیں عمرہ کے لیے، حج کے لیے، ان کے لیے تو یہ ایک درد سر بنا ہوا ہے۔ وہ ان کو کہا جاتا ہے کہ جی ارجنٹ، اب ہر آدمی کہتا ہے کہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، ارجنسی ہے، جلدی ہو جائے، وہ ارجنٹ کی فیس دیتا ہے، جو ارجنٹ 14 دن میں ملنا ہوتا ہے وہ بھی مل رہا ہے
نارمل کے ڈیز میں، اور جو نارمل والا ہے وہ تو پھر مہینوں پہ بات چلی جاتی ہے۔ تو یہ ایک لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ ادھر سے بل بجلی کے دیکھیں تو ان میں جو ہے اضافہ، اور یہ اسپیشلی پاسپورٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ اس سے بہت سے لوگوں کے معاملات جڑے ہوتے ہیں بیرون ملکوں میں، جو بالخصوص اوورسیز، یہ اصل میں بدلہ لے رہے ہیں اوورسیز سے۔ یہ جو حکومت ہے نا، یہ چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اوورسیز والے جو ہیں وہ 90% عمران خان اور پی ٹی آئی کے فالوورز ہیں، اور ہم نے ان سے بدلہ لینا ہے، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی چیز عمران خان سے یا اوورسیز سے جڑی ہوئی ہے اس کے لیے نہ ان کو آئین کی ضرورت ہے، نہ حقوق کی ضرورت ہے، نہ انسانیت کی ضرورت ہے، نہ مسلمانیت کی ضرورت ہے۔ تو ان کو صرف جو ہے وہ بغض عمران میں اور بغض پی ٹی آئی میں یہ اتنا خوف زدہ ہیں، اور ان کو یہ ہے کہ اگر یہ جس طرح سے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اس کا وجود ہی عمران خان کا یہ حالانکہ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ اس کے اوپر قانونی چارہ جوئی کریں، یہ تو سیدھی سادھی اس نے دھمکی دی ہے، تو یہ اس کا وجود مٹانے کے لیے یہ دراصل غریب کا وجود ہی ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو کیونکہ پی ٹی آئی اور عمران خان اور یہ ایک واحد جماعت ہے جو آئین قانون اور عوام کے جو ایک بیانیہ ہے اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اور عوام نے ان کے بیانیے کو قبول کر لیا، اور جو یہ 9 مئی کا بیانیہ بنایا گیا تھا اس کو جو ہے عدلیہ نے بھی، عوام نے بھی، عدلیہ کے اندر جب بھی کوئی کیس جو ہے وہ آزاد خیال آئین اور قانون کے مطابق کام کرنے والے ججز اور جسٹس صاحبان اور بینچ کے سامنے لگتا ہے تو وہاں سے جو ریمارکس آ رہے ہیں، اور وہ بالکل میرا خیال ہے کہ ایک تو انہوں نے جو چیف جسٹس قاضی صاحب کا جو بیانیہ تھا پی ٹی آئی کے متعلق اور عمران کے متعلق اس کو بھی، اور چیف جسٹس جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں ان کے جو ایک رویہ تھا اس کو، اور آئین اور قانون کے خلاف جو یہ پی ڈی ایم کا مجموعہ کھڑا ہو گیا تھا عوام کے خلاف، اس کے اس سارے بیانیے کو جو ہے وہ بالکل انہوں نے رد کر دیے۔ عوام نے تو پہلے ہی کر دیا تھا، اب عدلیہ سے بھی جو ہے نا وہ آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ تو یہ ایک لوٹ مار کا بازار گرم ہے جی، عوام کو لوٹا جا رہا ہے، اوورسیز کو بے جا پریشان کیا جا رہا ہے، تنگ کیا جا رہا ہے۔ کے پی کے گورنمنٹ نے ایک بڑا اچھا سٹیپ اٹھایا ہے، انہوں نے جو ایک ڈرائیونگ کی فیسلٹی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اوورسیز کے جو ڈرائیور جن کے پاس ڈرائیونگ کا لائسنس تھا ان کے لیے انہوں نے فیسلٹی رکھی تھی کہ وہ سیدھا اپنا کارڈ لے آئیں اور آن لائن جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ لیں، کیونکہ ان کے پاس چھٹی اور پاکستان میں رہنے کے دن محدود ہوتے تھے، اور اگر وہ چکر لگانے لگ جاتے تھے تو ان کو لائسنس نہیں ملتا تھا۔ تو ان کے لیے پی ٹی آئی نے کی حکومت میں یہ اوورسیز کے لیے رکھا گیا تھا کہ آن لائن آپ اپوائنٹمنٹ لیں، اپنا پہلے والا جو بیرون ملک کا کسی کا بھی آپ کے پاس ڈرائیونگ کارڈ ہے وہ لے آئیں، اور وہاں پہ جائیں، اور وہ آپ کو وہ والا کارڈ دے کے بغیر ٹیسٹ لیے آپ کا ایک چھوٹا سا انٹرویو وغیرہ یا فزیکل یا آئیز کا وہ لے کے ٹیسٹ، تو وہ آپ کو جو اسی دن میں یعنی 1 ڈے میں جو وہ لائسنس جاری کر دیتے تھے۔ لیکن جیسے یہ پی ڈی ایم کے مجموعے کی حکومت آئی، سب سے پہلے انہوں نے اوورسیز کے یہ فیسلٹی ختم کی کہ اب وہ کارڈ جو ہے وہ نارمل پروسیجر سے بنوائیں گے۔ ابھی جیسے ہی پی ٹی آئی کی حکومت کے پی کے میں اب بنی ہے تو وہاں سے پھر انہوں نے وہ چیز شروع کر دی، اور کے پی کے کی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ کے پی کے جو لوگ ہیں وہ ان کے لیے انہوں نے اوورسیز کے لیے وہی سسٹم بحال کر دیا ہے کہ وہ اپنا کارڈ لے آئیں اور آن لائن اپوائنٹمنٹ لیں، اور آن لائن آ کے اپنا کارڈ تجدید بھی آن لائن ہو جائے گا، اور پھر ان کا جو کارڈ کے حوالے سے یہ ایک بڑی اچھی جو ہے نا وہ خبر ہے۔ دوسرا، فیسلٹیز کے حوالے سے دیکھا جائے، عوامی فلاح کے حوالے سے دیکھا جائے، کیونکہ یہ جو پی ڈی ایم کا مجموعہ حکومت میں آیا ہے یہ تو ابھی اپنی جو ہے بندر بانٹ میں لگا ہوا ہے، ان کے اندر وزارتوں کی گیم ہے، مال کون سی وزارت سے زیادہ بنانا ہے، کہاں سے زیادہ کھانا ہے، اور وزیر قانون اس کو لگایا ہے کہ جو اچھی طرح سے آئین اور قانون کا حلیہ بگاڑ سکتا ہے اس کو چن کے لگایا ہے کہ کتنا وہ اس آئین کو جو ہے نا وہ اس کا بیڑا غرق کر سکے گا، اور جو ہے ایک تو اچھی بچت ہوگی کہ خزانے سے اسحاق ڈار کو جو ہٹایا گیا ہے یہ جو ہے نا کہ شاید خزانہ تھوڑا بہت بچ جائے۔ اب دیکھیں جو نئے مستری خزانے پہ بٹھائیں وہ کیا کرتے ہیں، کمیٹیاں کیا کرتی ہیں، اور عوام کے اس کو سکھ کا سانس لینے دیتے ہیں یہ یا نہیں، یہ تو ایک آنے والا